ایک ہیلی کاپٹر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ان کے جہازوں کے حوالے سے، ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کیا حال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب اے آر وائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اے آر وائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں۔ میری ابھی چند دن پہلے کاشف عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ کنگنا رناوٹ ایک دفعہ پھر ایک نئی کنٹروورسی میں پھنس گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ جان بوجھ کے شاید اس قسم کے بیانات دیتی ہیں جس میں وہ کسی نہ کسی نئی کنٹروورسی کا حصہ بن جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بھارت سے آئی ہے، جہاں پہ کنگنا رناوٹ ایک دفعہ پھر ایک نئی کنٹروورسی میں پھنس گئی ہے۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ جان بوجھ کے شاید اس قسم کے بیانات دیتی ہیں جس میں وہ کسی نہ کسی نئی کنٹروورسی کا حصہ بن جائے۔ اور ایک ہیلی کاپٹر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ان کے جہازوں کے حوالے سے، ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کیا حال ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن یہ والی خبر جو ہے، اگر آپ ہنسے بغیر رہ نہیں سکیں گے، جو میں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان کی سیاست سے جڑی ہوئی بڑی اہم خبریں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جناب اے آر وائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اے آر وائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں؟ مجھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کاشف عباسی صاحب کدھر ہیں۔ میری ابھی چند دن پہلے کاشف عباسی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو میں کچھ ان کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آج سے چند روز قبل جو ہے وہ کوہستان اسکینڈل کے حوالے سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا۔ بڑی یہ خبروں کے اندر رہا، کیونکہ اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئی تھی وہ بڑی حیران کن تھی۔ 25 ارب روپے کے اثاثے جو ہے وہ منجمد کیے گئے۔ گھر ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ملٹی سٹوری جو ہے وہ بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اب اس کی جو ہے وہ کچھ فوٹیج سامنے آئی ہے، میں ذرا وہ آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو کہ لوٹ کا مال جو ہے وہ کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا، یہ جناب ایک فوٹیج جو ہے وہ یہ ہے۔ ذرا پیسوں کی تھدیاں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سٹیک کی گئی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، مطلب سنبھال سمول کے جو ہے وہ رکھا۔ اور یہ اربوں کے اندر ہے، یہ کروڑوں کی بات نہیں ہے، یہ اربوں کے اندر ہے۔ اس میں وہ دیکھیے گا ڈالرز بھی ہیں، پاؤنڈز بھی ہیں، اور یہ دیکھیے ذرا ڈالروں کی تعداد دیکھیے، ذرا پیسوں کی گڈیاں دیکھیں ذرا یہاں پہ کس طرح مال بنایا گیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اسے سٹور کیا گیا تھا۔ یہ ابھی ایک ویڈیو ہے۔ یہ اس کے بعد ذرا یہ گاڑیوں کی صورتحال دیکھیے گا۔ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ مسٹینگ گاڑی جو ہے یہ کھڑی ہوئی ہے، آڈی گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ جتنے مجھے نام آتے ہیں میں اتنی بتا سوں گا آپ کو۔ یہ ایک اور آڈی جو ہے یہ، اور میرے خیال میں یہ گاڑی 5-6 کروڑ کی ہے۔ یہ مرسڈیز جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو یونڈے ہے، سستی والی ہے، یہ صرف کروڑ دی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈالا، آلٹو، کیا سپورٹیج، اور اسی طرح ہیونڈائی ٹوسون، مطلب یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ فارچونر ہے جسے میرے خیال میں شاید لیکسس بنایا ہوا ہے۔ یہ لینڈ کروزر ہے، اور اسی طرح یہ تو اوریجنل لیکسس ہے۔ اور اس طرح مطلب گاڑیوں کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ایک اور فوٹیج ہے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیں ذرا، یہ صندوقوں کے اندر جو ہے یہ اس کینڈل کے اندر پیسہ کس طرح جو ہے وہ سٹیک کر کے رکھا ہوا ہے، اندازہ کیجئے۔ اور مطلب آپ سوچ نہیں سکتے، میں نے تو زندگی میں کبھی اتنا پیسہ کبھی نہیں دیکھا بھائی، فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن یہ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ اس کوہستان اسکینڈل کے جو لوگ ہیں انہوں نے کتنا کو پیسہ چھاپا ہے، کتنا پیسہ چھاپا ہے۔ اور صرف کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد یہ وہ بنگلہ ہے جناب، یہ گھر جو ہے یہاں پہ پریزاد جو ایک ڈرامہ میرے خیال میں شوٹ ہوا تھا، یہ وہ بیسکلی گھر ہے۔ اور اس کی مالیت بھی جو ہے وہ میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو کوئی 1 ارب کے آس پاس ہوگی، یا 1 ارب سے بھی شاید زیادہ ہی ہوگی۔ تو یہ گھر بھی اسی اسکینڈل کا حصہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کچھ تصویریں ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے یہ بھی بہت ایکسپینسو ہے، میرے خیال میں یہ بھی کوئی 4-5 کروڑ کی تو گاڑی ہے، پوش یہ گاڑی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کچھ تصویریں ہیں، یہ وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد اور یہ ویڈیو جو ہے یہ مزید کچھ گاڑیاں جو ہیں جو اس سارے اسکینڈل کے اندر پکڑی گئی ہیں۔ تو
توبہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ٹیکے لگائے گئے ہیں, کس طرح انجیکشنز لگائے گئے ہیں اور لوگوں نے کتنا مال بنایا ہے, میں نے سوچا یہ آپ سے شیئر کی جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو ہے وہ کل ایک خبر چلی تھی جیو کے اوپر, اس میں معافی تو ان لوگوں نے مانگ لی تھی, لیکن اب وائٹ ہاؤس نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاکستانی میڈیا کی اس خبر کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اس وقت پاکستان کے دورے کا فی الحال کوئی اسکیجول نہیں ہے, جبکہ اس سے پہلے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی نے اس حوالے سے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے پاکستان سے متعلق انہیں علم نہیں ہے. سو اب جنہوں کہتے ہیں نا لاک کر کے چھوڑ دے, اب کوئی فی الحال معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں لگ رہا. مائیکل کلگمن ہے جو ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی if Trump visits Pakistan this year as suggested by recent reports would likely be November as Quad summit in India may happen then, would be motivated less by strategic considerations or issue of hyphenation and more by matters like crypto. We live in interesting times. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کا کوئی دورہ ہوا بھی تو مجھے لگتا ہے شاید نومبر کے اندر ہوگا, کیونکہ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا آنا ہے کوڈ سمٹ کا. یہ کوڈ ابھی بھی امریکہ کے اندر بھی ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک سمٹ ہوا تھا, تو اس کا اب اگلا اجلاس جو ہے وہ شاید انڈیا کے اندر ہونا ہے, تو نومبر میں جو ہے وہ جب شاید انڈیا آئے تو تب شاید پاکستان کا دورہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل فائٹس چل رہی ہیں ٹک ٹاک کو لے کے, وہ فی الحال تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اور اظہر مشوانی جو کہ ایک کینڈیڈیٹ تھا اس معاملے کے اندر, اچھا اظہر مشوانی کو نا بڑا فٹ کرنے کی ماضی کے اندر بھی کوشش کی گئی, اس کو ٹکٹ کے لیے بھی جو ہے اس نے ٹکٹ کی بھی ٹرائی کی تھی یہاں پہ, مجھے یاد ہے شاید کوئی ضمنی الیکشن شاید ہو رہا تھا یا کوئی جنرل الیکشن تھا, اس کی ٹکٹ کی بھی اس نے ٹرائی کی تھی, لیکن اس کو پی ٹی آئی نے نہیں دیا تھا, جبکہ اس نے یہ جو سوشل میڈیا کے جو کارندے ہیں نا اس کو سنبھالنے میں اظہر مشوانی کا بڑا ہاتھ ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں. گالم گلوچ, جرنلسٹ کے اگینسٹ بدتمیزی, وہ ساری یہ جو تناویں ہیں نا وہ اظہر مشوانی کے ہاتھ میں جاتی ہیں, تو اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی بڑی بھرپور کوشش ہوئی ہے. اس مرتبہ اس کو اٹیمپٹ کی گئی کہ اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے سینٹ کے اندر, لیکن اس کا پتہ بھی جو ہے وہ کٹ گیا. تو اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا جی پارٹی کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر میں نے سینٹ الیکشن سے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں. اس وقت مراد سعید کے علاوہ اگر کوئی سینٹ کے ٹکٹ کا حقدار ہے تو وہ عرفان سلیم ہے. میری پارٹی سے گزارش ہے کہ مرزا آفریدی یا نور الحق قادری سے وڈرا کرنے کی درخواست کریں, کیونکہ وہ اور ان کے اہل خانہ پہلے بھی اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں اور اب بھی آسانی سے کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, اور دونوں کا تعلق بھی ایک ہی ضلع یعنی کہ خیبر ایجنسی سے ہے. تو وہ ساتھ ساتھ ریکمینڈ بھی کر رہا ہے کہ جی فلاں بندے کو جو ہے وہ آپ ٹکٹ دے دیں. شہزاد اکبر نے اس کے اوپر جوابی ٹویٹ کیا, اس نے کہا جی اچھا فیصلہ ہے, ویسے بھی جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, مانا کہ سیٹ کا احترام لازم ہے لیکن ورکرز کا خیال بھی کرنا چاہیے. ویسے اس وقت کوئی بھی عہدہ یا سیٹ اپنی گردن کمپنی کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے, اس لیے جو بچ سکتا ہے بچ جائے. شہزاد اکبر صاحب کو کسی نے آفر بھی نہیں کرائی تھی. خیر اینی وے, اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ شدید اختلافات اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بائی دا وے کل رات کو جو ہے وہ خبر آئی کہ ان لوگوں سے ناراض جو افراد ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہیں سینٹ کے ٹکٹس ملیں گے, جو ایکچولی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہوئے ہیں, ان سے ملنے کے لیے بھی جو ہے وہ گئے. اس میں دو رہنما ہیں, عرفان سلیم اور عائشہ بانو, جن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ واپس لے لیں, لیکن انہوں نے یہ کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. اور پی ٹی آئی کے اضافی امیدواروں کی جانب سے کاغذات واپس نہ لینے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اچھا, یہ وہ معاہدہ ہے کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے بندے کھڑے نہیں کریں گے, این اے تاڑے ہو گئے, این اے ساڑے ہو گئے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو افراد ہیں یہ اپنے کاغذات واپس نہیں لے رہے, اور اگر انہوں نے واپس نہ لیا تو پھر سینٹ کا الیکشن باقاعدہ طور پہ لڑا جائے گا. تو فی الحال تو عرفان سلیم نے یہ کہا کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی کو اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ بننے نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں, پارٹی قیادت کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ہم آئندہ کے لائے عمل کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. سو از ناٹ بیکنگ ڈاؤن, اور اس سے لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہی ہیں فی الحال پی ٹی آئی کے لیے. سجاد برقی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے امریکہ میں اوورسیز کے چیپٹر کو غالباً ہینڈل کرتے ہیں, تو ان کے حوالے سے ہم نے کل صبح آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ جناب ان کے اوپر بھی یہ الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ رستہ روکنے کی کوشش کی زلفی بخاری صاحب کی, کہ زلفی بخاری صاحب وہاں پہ ایک امریکہ کے اندر ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے پیش ہوئے, تو انہوں نے ایکچولی ایک ای میل لکھی اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. زبیر علی خان صاحب ایک جرنلسٹ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو بڑے سالوں سے کور کرتے آئے ہیں, انہوں نے بیسکلی یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی کہ جناب انہوں نے سجاد برقی صاحب نے یہ کیا. اب اس کے بعد سجاد برقی صاحب کی ایسی کی تیسی سٹارٹ ہو گئی پچھلے 12 گھنٹے کے اندر. تو سجاد برقی صاحب نے اب اپنا موقف جو ہے وہ دیا ہے,
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے اگینسٹ جو ہے وہ پوری ایک کیمپین چل رہی ہے بائی گریڈی ولاگرس. اب یہ جو گریڈی ولاگرز ہیں یہ کون کون ہیں؟ وہ پورا ایک گروپ جو ہے وہ سارے ہی جانتے ہیں کہ وہ کون کون ہے. خاص طور پہ ایک تو ان کے پاس ہی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو کہ جی میرے بارے میں جو ہے ملیشیس ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی میں ٹام لینٹوس کمیشن جو ہے یہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے میں اس کو جو میں نے ای میل بھیجی ہے وہ میں خود یہاں پہ اب شائع کر رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہے وہ اسے پڑھ سکیں. انہوں نے کہا میں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جی زلفی بخاری صاحب کو جو ہے وہ نہ سنا جائے, نہ میں نے یہ کہا کہ جی اس ہیئرنگ کو کینسل کیا جائے, بلکہ میں تو زلفی بخاری صاحب کا بڑا فین ہوں. انہوں نے کہا یہ جو ہے پرائیویٹلی اس کمیشن کو 8 گھنٹے پہلے جو ہے وہ بھیجی گئی تھی ہیئرنگ شروع ہونے سے پہلے, اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آخری دن تک اس کا ویٹ نہ کرتا. انہوں نے کہا اس کا مین مقصد اس ای میل کو لکھنے کا جو ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ آ رہے ہیں اور دے شوڈ بی دا ریئل ریپرزینٹیٹیوز آف عمران خان, دونوں بیٹے جو ہیں وہ, تو ان کو سنا جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کا امریکہ کے اندر جو ہے ویلکم کیا ہے اور میں نے ان کے لیے مختلف میٹنگز وغیرہ بھی ارینج کی ہیں, اور میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کہا ہوا جو حکم ہے وہ میں اسے مانوں اور ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ میں کام کروں. تو وہ ٹویٹ جو ہے اس کے بعد انہوں نے پوری جو ہے وہ شیئر کی ہے, اس ٹویٹ وہ جو ای میل ہے وہ انہوں نے پوری شیئر کی ہے اور یہ ای میل آپ کے سامنے ہے. تو اس میں یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلیمان اور قاسم کو جو ہے وہ آنا چاہیے, لیکن ان کی بات سے جو ہے وہ ایکچولی یہی لگ رہا ہے ٹام لینٹوس سے کہ جی اصل ریپرزینٹیٹیو جڑے گئے نا اور دو میں پتر ہے گئے, دونوں بیٹے ہیں. تو زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے میرے خیال میں وہاں پہ اچھا پی ٹی آئی کے جو لوگ زلفی بخاری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کوئی تو بندہ سی ساڈا, تو اس کا بھی رستہ آپ نے روکنے کی کوشش کی. ایون تو الٹیمیٹلی انہوں نے دے دی, انہوں نے اپنی جو ٹیسٹیمونی تھی وہاں پہ دی ہے انہوں نے, لیکن اس ای میل کے اندر بھی جو ہے وہ واقعی امپریشن یہی جا رہا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو نہ سنا جائے بلکہ دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے. تو جو صحافی ہیں زبیر علی خان جنہوں نے ایکچولی خبر دی تھی انہوں نے پھر اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو رابطہ کیا, آپ سے, آپ کو کالیں کی, واٹس ایپ کے اوپر میسیجز چھوڑے, ای میل کی, لیکن آپ نے کسی بات کا جو ہے مجھے جواب نہیں دیا, اور میں نے جو بھی سٹوری دی ہے وہ ویریفائڈ فیکٹس کے حوالے سے دی ہے, اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو مس لیڈ نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کلیریفیکیشن دی ہے اس پہ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہے, یہی کہا ہے کہ جی زلفی بخاری جو ہے وہ تو واحد بندے تھے جو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو آپ نے ان کا رستہ جو ہے وہ کیوں روکنے کی کوشش کی. اچھا لڑائی جھگڑا کبھی انٹرنیشنل لڑائیاں, کبھی سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر لڑائی, اب ایک اور لڑائی وہ بھی پی ٹی آئی کی لڑائی ہے. وہ ایک اور لڑائی جو ہے وہ بھی فی الحال ٹھنڈی ہو گئی ہے کم از کم, وہ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور عالیہ حمزہ صاحبہ والی, وہ فی الحال ٹھنڈی ہو گئی ہے. میرے خیال میں اس میں بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن ایک اور لڑائی جو ہے وہ کل شروع ہوئی شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے. اور جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں جب انہوں نے اعلان کیا تو پہلے تو میرا جو ہے وہ دل میں یہ چیز آئی کہ یار اس کے پیچھے تو سیڈ میوزک ہونا چاہیے تھا, کبھی خوشی کبھی غم, وہ مطلب یہ والا میوزک جو ہے وہ لگنا چاہیے تھا, کیونکہ کتنے بوجھل دل کے ساتھ جو ہے انہوں نے اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی ہم اے آر وائی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اندازہ کیجیے آپ, اے آر وائی, تو اے آر وائی نے بھی جو ہے نا یوں کر کے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی طرف اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یو ٹو بروٹس, اب تم بھی یہ کرو گے, تم بھی ساڑھے نہ اینج کرے گا ہیں تم ہی. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ بیسکلی یہ تھی کہ ایک جرنلسٹ ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب جو اے آر وائی کے اندر کام کرتے ہیں, انہوں نے بیسکلی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری دی تھی کہ جی عمران خان نے بیرسٹر سیف کو جو 6 ناموں کی حوالے سے 6 نام دیے ہیں سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے, تو اس کے اندر جو ہے وہ علی امین نے بیرسٹر سیف کو ان ناموں کو اناؤنس کرنے سے روکنے کی کوشش کی, اور علیمہ خانم اور علی امین نے مشاورت کے نام پر بیرسٹر سیف کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا. تو اس کے رد عمل میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بددیانتی ہے, یہ غلط خبر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, بلکہ آپ کو کم از کم بیرسٹر سیف کا جو ہے موقف لینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میری بیرسٹر سیف سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا میری تو اے آر وائی سے کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف اپنے منہ سے بتائیں گے کہ اگر وہ پریشر ڈال رہے تھے کسی کے اوپر, یہ تو کوئی بھی نہیں بتاتا نا, یہ تو کوئی تھرڈ پرسن ہوئی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم نے جو آڈیو ریلیز کی تھی تو وہ آڈیو تھی بٹوین شیخ وقاص اکرم اینڈ عالیہ حمزہ, تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کسی نے نہیں دی. اب شیخ وقاص اکرم نے خود تو ہمارے ہاتھ میں آڈیو نہیں دی, نہ عالیہ حمزہ نے دی, ہم نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں کسی نے دے دی. تو اسی طرح کسی تھرڈ پرسن کو ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے خبر میری تو نہیں ہے, تو نعیم اشرف بٹ صاحب کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پرسن نے یہ خبر دے دی ہو. بہرحال انہوں نے کہا جی ہم اے آر وائی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں 1 دن کے لیے.
اچھا میں جو انہوں نے کہا نا بائیکاٹ کر رہے ہیں، میں کہا لو اوئے ہوئے ایڈا بڑا کام. پھر انہوں نے کہا جی ایک دن کے لیے. تو میرے ذہن میں آیا میں ویسے تو بائیکاٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل میں تو اس پہ کیٹیگورکلی سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے. لیکن ایک دن کا بائیکاٹ ہے، مطلب وہ ایک دن کا بائیکاٹ تو بالکل اسی طرح کہ بچے کو کہا کہ آج تمہیں روٹی ملے گی تو آئس کریم نہیں ملے گی. یہ کیا؟ تو بہرحال اے آر وائی کا بائیکاٹ. لیکن ظاہری بات ہے اے آر وائی ڈیڈ ناٹ ٹیک دس لائٹلی، کہ مطلب یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیو کا بائیکاٹ کر دے. تو مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. خیر اس کے اوپر اے آر وائی نیوز کے جو صدر ہیں اماد یوسف صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بائیکاٹنگ اے نیوز چینل از ان پروٹیسٹ، اٹس پولیٹیکل بلینگ. وین اے پارٹی ٹرائز ٹو سائلنس ون وائس اٹس اے تھریٹ ٹو آل وائسز. ٹائم فار دا میڈیا ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ. ان فیوچر اف ون party boycotts a news channel, every other channel should stop inviting the party's rep until the boycott ends. Enough appeasement, silence one, silence all. حماد صاحب اب میں معذرت کے ساتھ میں اگر گزارش کروں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ کو یاد ہوگا اسی پی ٹی آئی نے جیو کو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور آپ ہی اس وقت اے آر وائی کو سنبھالتے تھے. تو تب تو آپ نے اس وقت ایسی کوئی تجویز نہیں دی کہ جی ہاں جی یہ غلط بات ہے کہ اے آر وائی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جیو کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے آج کے بعد ہم بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اے آر وائی کو نہیں بلائیں گے. آپ نے اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں کی. پہلی بار جھٹکا ملیا ہے پی ٹی آئی تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو کر دینا چاہیے، سب کو ان کو بلانا چھوڑ دینا چاہیے. کون سی دنیا میں ہے حماد صاحب معذرت کے ساتھ ہیں؟ کون سی دنیا میں ہے؟ میرے خیال میں جیو کا بائیکاٹ تو پتہ نہیں پی ٹی آئی نے کتنی دفعہ کیا ہے اور کیا 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 ان کے ساتھ. مطلب ان کے دفتر کے اوپر جو ہے وہ پتھر مارے گئے، میر ابراہیم کے حوالے سے کیا کچھ ہوا، میر شکیل الرحمان کو پی ٹی آئی کی حکومت میں گرفتار کیا گیا، حامد میر صاحب کے اوپر گولیاں چلیں. وہ ساری چیزیں جیو کے اگینسٹ پوری ایک کیمپین عمران خان صاحب نے چلائی. آپ نے تو اس وقت کہیں نہیں کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی غلط کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے. آج آپ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ اگر ایک کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو سب کو ان کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اینج تے نہیں نا، پھر اینج تے نہیں ہوتا. خیر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے این83 سرگودا سے رکن قومی اسمبلی ہیں عثمان احمد میلا صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے فرمایا ہائی اماد یوسف ویئر از کاشف عباسی کمنگ بیک آن ایئر. تو انہوں نے بیسکلی یہ طنزاً میرے خیال میں بات کی ہے. کاشف عباسی صاحب کے بارے میں صرف آپ کے ساتھ اتنی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک بات شیئر کی تھی، افسوسناک خبر تھی کہ مہر بخاری صاحبہ جو ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ آپ جانتے ہی ہیں میرے خیال میں کہ وہ کاشف عباسی صاحب کی ساس بنتی ہیں. تو میں جب اس جنازے میں گیا تھا تو وہاں پہ میری کاشف عباسی صاحب سے بڑی دیر کے بعد میری ایکچولی ان سے ملاقات ہوئی. تو جب ساری رسومات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئیں، آخری رسومات، تو پھر اس وقت میں نے ان سے ویسے ہی ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں نے بات چیت کی تھی. میں نے کہا جی آئی ہوپ یو آر آل رائٹ، مطلب ظاہری بات ہے از آف ایئر رائٹ ناؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاشف عباسی از اے ونڈرفل جرنلسٹ. میں آئی ہیو ٹو سے دس، مطلب دیر آر ویری فیو پیپل، I'm going to admit this, there are very few people from my seniors. میں جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو پسند نہ آئے. There are very few people from my seniors جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں. کاشف عباسی صاحب از ون آف them. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو آئی وش وی کوڈ سی ہم، کیونکہ ان کی ایک انالیٹیکل جو ڈیپتھ ہے میرے خیال میں پاکستانی میڈیا نے اسے مس کیا. میں نے ان سے پوچھا ہی واز ان ہائی اسپرٹس، انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے، مطلب مجھے ان کے اسپرٹس کافی ہائی لگے اس ڈسکشن کے حوالے سے. اور ظاہری بات ہے ڈسکشن اسی حوالے سے تھی، میڈیا کے حوالے سے وہ آف ایئر ہیں. اسے میں زیادہ جو ڈیٹیل ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم میں صرف اتنا ایک سینٹنس میں بات کروں گا کہ ہی لکڈ ان ہائی اسپرٹس، بس میں اتنی بات کروں گا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب بھارتی ایک ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. ہم نے اس سے پہلے ان کے ہیلی کاپٹر گرتے رہے ہیں، ان کے جہاز گرتے رہے ہیں، کچھ جہاز خود گرائے گئے ہیں جو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی. تو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سین ہوا ہے. ان کا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جناب ریاست اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی ان کے ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ خراب ہو گیا. اور جب وہ خراب ہوا تو وہ گزشتہ 9 جون کو جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. کوہلگیو H-145 ہیلی کاپٹر ہے اور یہ کیندر پاڑا کے دورے کے اوپر جو ہے اس ہیلی کاپٹر میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ ہو گئی بارش کی وجہ سے ہو گیا ہیلی کاپٹر خراب. تو
اگلے دن 10 جون کو جو ہے ہیلی کاپٹر کو پرواز کے لیے تیار کرتے ہوئے میکینیکل خرابی کا پتہ چلا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کئی مہینوں تک جو ہے وہ وہیں پہ کھڑا رہا. اور اب جو ہے الٹیمیٹلی انہوں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اینو چڑھا دے ہو ٹرک تے، اور اس کے بعد اس کو ٹرک کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا. یہ آپ تصویر سامنے دیکھ سکتے ہیں. اور پہلے تو اس کو بڑی کوشش کی انہوں نے اڑانے کی، اس کے اوپر میرے خیال میں جنتر منتر بھی کیا ہوگا لیکن وہ نہیں اڑا. تو پھر انہوں نے کہا جی انہوں ٹرک تے لے کے جاؤ، وہ جسے کہتے ہیں نا اینو شہر لے جاؤ، انہیں نہیں ٹھیک، انہیں نہیں بچنا. تو وہ ہیلی کاپٹر کا بھی پھر یہی فیصلہ ہو، اینو شہر لے جاؤ، اتنے کچھ نہیں ہونا. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ جیسے نا ان کے ہیلی کاپٹرز کے اندر نا جیسے مہران کا یا آلٹو کا انجن جو ہے شاید لگایا ہے، اینج کر کے خراب ہو جاتا ہے. خیر، تو ایک یہ انٹرسٹنگ سٹوری تھی آپ سے شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ کنگنا رناوٹ، ہاں جی آ جائیں ذرا. کنگنا رناوٹ کا جی ایک نیا انٹرویو آیا ہے، اور کنگنا رناوٹ جو ہے وہ سال 2024 میں بی جے پی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے ہماچل پردیش سے اس نے الیکشن جیتا تھا اور جیت گئی تھی وہاں سے. لیکن ایک سال ابھی اس کے سیاسی کریئر کا جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے اس انٹرویو پہ کہا کہ جی مجھے توقع نہیں تھی کہ سیاست اتنی ڈیمانڈنگ جاب ہے. اچھا ایسا سمجھے سی کہ شاید وہ کوئی آئٹم سانگ جو ہوئے گا تو میں کھیتائیں جاواں گی تو کبھی خوشی کبھی غم، یا وہ تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم، یا اس قسم کی کوئی وہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہوگی. تو کہتے ہیں یہ تو بڑی ڈیمانڈنگ جاب ہے. جب مجھے پیشکش کی گئی تو مجھے بتایا گیا کہ شاید آپ کو بس 60-70 دن پارلیمنٹ میں حاضر ہونا پڑے گا اور باقی وقت آپ اپنا کام کر سکتی ہیں، جسے میں نے مناسب سمجھا. لیکن یہ تو بہت ڈیمانڈنگ ہے. ان سے سوال ہوا کہ کیا ایسا بھی ہوا کہ آپ وزیر اعظم سے ملنا چاہ رہی تھیں اور آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملی؟ تو انہوں نے کہا میرے سے سوال ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم پہلی دفعہ آپ سے ملے تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو میں نے جواب دیا کہ وزیر اعظم تو کبھی مجھے ملے ہی نہیں ہیں. 2 مرتبہ شاید کسی فلم کے سلسلے میں ان سے میٹ اینڈ گریٹ ہوا ہو، انہوں نے صرف اتنا کہا نمستے. تو یہ بات سب کے لیے بہت شاکنگ ہوتی ہے کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں ہیں. سوال ہوا کہ آپ نے کبھی ٹائم مانگا اور نہیں ملا، ایسا ہوتا ہے ایم پی ایس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا نہیں خیال. بہت سے ایم پی ایس کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے، لیکن میرے کیس میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا. مطلب وہ انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہی ہے کہ جی مودی مینوں لفٹ نہیں کرا رہا. پھر سوال ہوا کہ آپ نے ملاقات کا وقت مانگا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں جی میں نے ملاقات کا وقت مانگا تھا. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاست ایک بہت مہنگا شوق ہے. ظاہر ہے اگر آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں تو آپ اسے بطور پیشہ نہیں اپنا سکتے، کیونکہ آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، بشرطے کہ آپ ایک ایماندار انسان ہوں. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو بھی تنخواہ آپ کو اپنے کوک یا ڈرائیور وغیرہ کے لیے ملتی ہے اس میں سے آپ کے پاس اصل میں صرف 50-60 ہزار روپے بچتے ہیں. یہی ایک ایم پی اے کی حیثیت سے آپ کی اصل تنخواہ ہوتی ہے. لیکن خرچ لاکھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کم سے کم 300-400 کلومیٹر دور ہوتی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک بہت مہنگا شوق ہے. آپ کو نوکری چاہیے. بہت سے ممبران پارلیمنٹ کا اپنا بزنس ہے یا وہ بطور وکیل جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بائی دا وے ایک انڈیا کا جو رکن پارلیمنٹ ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 روپے ماہانہ ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ابھی ان سب نے اپنے ماشاءاللہ جو ہے وہ پیسے بڑھائے ہیں. بلکہ پنجاب اسمبلی کے اندر تو یہ پتہ لگا ہے کہ جناب آئندہ یہ لوگ چھٹی پہ بھی چلے جائیں گے تو پھر بھی ان کو پیسے ملیں گے. مطلب بات جو ہے وہ یہاں تک ہوگی ہے. تو وہ بالی ووڈ دی اداکارہ بڑی ہٹ میں تو اس نے فلمیں دی ہوئی ہیں، بڑی کمال کی جو ہے وہ فلمیں دی ہوئی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسی تے کنگلے ہو گئے مانت سیاست جا کے تو کام یہاں پہ جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کام کرا کے ساڑا بیڑا غرق ہو گیا. وزیر اعظم سانوں لفٹ نہیں کرا رہے تو پیسے ساڑھے کول آ نہیں رہے. تو شی از کوائٹ بورڈ آفٹر 1 ایئر. تو میرے خیال میں یہ ایک سبق بھی ہوگا. وہ ماضی کے اندر بھی بہت سے پولیٹیشنز، آپ کو پتہ ہے انڈین کئی پولیٹیشنز نے ایکچولی، شتروگھن سنہا صاحب، وہ جو ہے وہ راج ببر صاحب، یہ لوگ سارے پولیٹیشنز رہے ہوئے ہیں ایکچولی. انہوں نے الیکشنز لڑے ہوئے ہیں. میرا خیال میں شاید امیتابھ بچن صاحب بھی جو ہے وہ ایک زمانے میں ایکٹیو ہوئے تھے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا لیکن شاید وہ بھی ایکٹیو ہوئے تھے. اس کے بعد ایک انہی کے دور کی ایک ہیروئن ہے، سری دیوی کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس وقت مجھے ان کا نام نہیں آ رہا. وہ بھی وہ ان کی امیتابھ بچن کی جو ہیں وائف ہیں جیا پرادا، وہ پولیٹیشین رہی. اس کے بعد شبانہ اعظمی وہ پولیٹیشین رہی. یہ تو وہ چند نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، اور دا لسٹ از کوائٹ لانگ. لیکن میرے خیال میں انہوں نے بھی جو ہے وہ دیگر پولیٹیشینس کو ایک سگنل دے دیا کہ بھائی اتنے نہ آنا، اتنے پیسے پوئے کوئی نہیں ہے. وہ کام ٹھیک ہے، مطلب 40 کروڑ 50 کروڑ 30 کروڑ 20 کروڑ، مطلب تھکڑ سے تھکڑ قسم کے بھی ایکٹر کو جو ہے وہاں پہ 5-6 کروڑ تو ایم ہی مل جاتے ہیں. تو شی از کوائٹ ڈپریسڈ. خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.